اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری بائیکاٹ مہم چل رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا سے اگر ریلیٹڈ ہیں تو آپ نے اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ کچھ ناسمجھ لوگ اور کچھ ایسے لوگ کہ جو مافیا کی صورت میں اس ملک میں اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ یہاں پر کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو مری بائیکاٹ مہم کے نام سے وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر سیاح جو ملک کے طول و عرض سے یہاں پر مری سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور سیر کرنے کے لیے جب آ رہے ہیں لیکن ان کو اتنا علم نہیں ہے، ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ آگے کیسے حالات ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، سب کچھ چھوڑ کر وہ آ جاتے ہیں بغیر دیکھے بغیر سمجھے۔ اور پھر اکثر سیاح ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا یوزج کیا ہے، ان کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کتنے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کتنے ہیں، ہر چیز سے وہ نابلد ہوتے ہیں۔ اور اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ پہاڑی علاقے کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہاں پر ڈرائیو ہم نے کیسے کرنا، اور پھر برفباری کا موسم ہو تو اس موسم کے اندر ہم نے ڈرائیو کیسے کرنی ہے۔ ان سارے آلات اور واقعات ہونے کے باوجود جب ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو مری کے رہنے والے باسیوں کو۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور پھر انتظامیہ جس کا کام ہے کہ انتظام کرنا، اچھا انتظام کرنا، جب سیاحتی ایک مقام ہے تو وہاں پر اچھا انتظام، اور وہ موسم کے جس میں زیادہ تر سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں اس میں زیادہ انتظام کرنا چاہیے تھا۔ وہ انتظام نہیں کر پاتے، مشینری نہیں لاتے۔ انہیں پتہ ہے، محکمہ موسمیات والوں نے بھی بتا دیا کہ زیادہ برف باری ہوگی، لیکن کوئی انتظام نہیں ہوتا، پھر سیاح مرتے ہیں، مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے مری والوں کو۔ اتنی ناانصافی یعنی اس علاقے کے باشندوں، غیور باشندوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور پھر ہوٹل کے مالکان اگر کرایہ زاہد وصول کرتے ہیں، زیادہ وصول کرتے ہیں، آپ کو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اکثر بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ 60 سے 70% ہوٹلز مری کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے مالکان یا پھر جنہوں نے ٹھیکے پہ لیے ہوئے ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں، یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ کچھ تو راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ تک کے ایسے یعنی کہ تاجر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سرمایہ کار ہیں کہ جنہوں نے آ کر یہ ٹھیکے پہ لیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک مافیا کی شکل میں جو ہے وہ سرگرم ہیں۔ اور ان کی وجہ سے اگر یہاں پر ہوٹلز کے اندر سیاحوں کو اچھے ریٹ کے اندر کمرے نہیں مہیا کیے جاتے تو اس کا بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، تو صرف مری والوں کو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر سیاح بھی کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی آ کر یہ ویڈیوز آپ چلتی ہوئی ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے شراب پی رہے ہیں، ادھر لوگ مر رہے ہیں اور یہ شراب اڑا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ بھلا ایک انسان سوچے تو صحیح کہ وہ شریف النفس اگر کوئی فیملی ہے تو وہ کیا اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو کیسے اپنے گھروں میں پناہ دے سکتے ہیں؟ تو پہلے تو تم لوگ اپنی حرکتیں درست کرو، اور جن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جب یہاں بھیجیں تو پہلے ان کی اچھی طرح سے تربیت تو کر لیں کہ دوسرے علاقے میں یا کسی جگہ پہ جا کے بیہیو کیسا کرنا ہے، وہاں رہنا کیسا ہے۔ ان کا اپنا پہلے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کا درست کریں، پھر ایسے علاقوں میں بھیجا کریں تاکہ وہاں کے لوگ بھی ان کو عزت سے اپنے گھروں میں بٹھائیں۔ جب ان پہ کوئی مشکل آئے تو لوگ ان کے اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہوئے ہچکچاہٹ لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ اور پھر ان سیاحوں نے بھی بڑی حد ہی کر دی۔ ایک تو کہنے لگا کہ جی 50,000 تک جی کرایہ مانگا جاتا ہے ایک کمرے کا، ایک کہنے لگا جی 1,00,000 تک، ایک کہتا ہے جی 1,40,000 تک ہمیں کرایہ مانگا گیا۔ ابھی تک کسی نے ایویڈنس، ثبوت، پروف پیش نہیں کیا۔ باتیں وہ کرو جو ماننے کی ہوں۔ یہ ذرا ویڈیو آپ سماعت فرمائیں۔ 1,00,000 2,00,000 روپے کے کمرے وہاں پہ انہوں نے دینے شروع کر 1,00,000 2,00,000 کے اس کے ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ سر ایویڈنس تو ہمارے پاس موجود نہیں، کیونکہ تو آپ نے سنا کس طریقے سے وہ بڑے ڈٹائی کے ساتھ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے اتنا زیادہ کرایہ، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں اور نہ وہ پیش کر سکتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر یہ اکثر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لیٹرین جا رہے ہیں تو ایک سیلفی بنا رہے ہیں، میں لیٹرین جا رہا ہوں، روٹی کھا رہے ہیں، میں فلاں چیز کھا رہا ہوں۔ تو وہاں پر اگر ان سے زیادہ کرایہ مانگا جا رہا تھا یہ ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے پروف کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ؟ یا اگر کسی نے ایسے رینٹ پہ کرایہ لیا تو اس کے پاس تو پھر پوری رسید ہونی چاہیے اور وہ سوشل میڈیا پہ تصویر کھینچ کے لگا دیتا، لیکن ابھی تک کچھ ایسا پروف پیش کرنے میں یہ بالکل ناکام ہے ہی نہیں پروف۔ اور اس طرح اتنا زیادہ کرایہ بھی کوئی بھی نہیں مانگتا۔ بلکہ میں تو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مری نہ جاؤ،
مری والے تو تمہاری وجہ سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں ایسے موسموں میں، وہ چاہے گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو، تمہاری وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب تمہیں ڈرائیونگ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ دوسرے علاقے میں جا کر، ایک پہاڑی علاقہ ہے، تم مدانی علاقے کے ڈرائیور ہو، وہاں پر گاڑی کیسے ڈرائیو کرنی ہے، وہاں رہنا کیسے ہے، پھر رش اتنا ہو جائے تو وہاں کے لوگوں کو خود مشکل ہوتی ہے دوسرے شہروں سے چیزیں لانے میں، دوسرے شہروں میں ان کے رشتہ دار ہیں وہاں جانا آنا، یعنی ہر طرح سے وہ مشکل برداشت کرتے ہیں مری کے لوگ، اور پھر باتیں بھی سننی پڑتی ہیں انہیں سیاحوں سے جو آ کر ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ خدا کے بندو، تمہاری وجہ سے ان کے لیے کوئی آسانی نہیں بلکہ مشکلات ہوتی ہیں، اوپر سے تم باتیں بھی انہی کو سنا رہے ہو، قصور بھی تمہارا اپنا ہوتا ہے، باتیں بھی اس عوام کو سنا رہے ہو کہ جو اس مشکل گھڑی میں تمہیں دلاسہ دے رہی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا جس میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہیلپ کی ہے مری کے لوگوں نے، اور اپنی جانوں پر کھیل کر، اور بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی حکومتی کی سرپرستی کے، بغیر کسی انتظامیہ کی سرپرستی کے، انہوں نے خود باہر نکلے ہیں اور خود جا کر بنفس نفیس، ایسے ایسے بزرگ ہیں، ایسے ایسے بڑی عمروں کے لوگ ہیں کہ جو گئے ہیں اور جا کر لوگوں کی انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے جتنا ان سے ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو انہی پر۔ بلکہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ یہ کمپین چلا رہے ہیں، چلائیں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ چلائیں یہ کمپین، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے یہاں پر سیاحتی مقام پر چیزیں مہنگی ہیں، یہ کوئی صرف مری کی بات نہیں ہے، جس سیاحتی مقام پہ چلے جائیں پاکستان کے، بلکہ میں اس سے ایک قدم اور بڑھ کے کہتا ہوں، سیاحتی مقام کو بھی چھوڑ دیں، آپ صرف ان لاری اڈوں کا چکر لگا لیں اور موٹر ویز پہ جا کر چیک کر لیں کہ جہاں جہاں پر رکنے کے مقام ہیں، اسٹاپ کے مقام ہیں، وہاں پر چیزیں کس طرح بک رہی ہیں۔ یہاں سے چلیں موٹر وے پہ، آپ صرف لاہور موٹر وے پہ چڑھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر عام دکانوں پہ ایک پانی کی بوتل جو ہے وہ 30-35 روپے کی ملے گی، تو وہاں اب اگر آپ جائیں گے تو 60-70-80 روپے تک آپ سے چارج کریں گے۔ وہاں آپ کو یاد نہیں آتا احتجاج کرنا، چائے اگر عام دکانوں کے اندر جو ہے 20-30 روپے کی ملتی ہے، تو ان لاری اڈوں پہ اور ان دکانوں پہ کہ جہاں پر ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ریسٹ کرنے کی جگہ ہیں موٹر وے کے ساتھ، وہاں پر وہ چارج کرتے ہیں 80 سے 90 سے 100 روپے تک ایک چائے کے کپ پہ۔ وہاں پر تمہیں احتجاج کرنا یاد نہیں آتا؟ یہ ایک مکمل مافیا ہے جو صرف مری میں نہیں پورے پاکستان میں سرگرم ہے۔ احتجاج کرنا ہے تو اس مافیا کے خلاف کرو، مری والوں کا کیا قصور ہے اس میں جو ان کا نام لے لے کر ان کے خلاف تم احتجاج پہ لگے ہوئے ہو؟ بلکہ میں تو یہ ببان دہل کہنا چاہتا ہوں، مری والے تو خوش ہوں گے اگر تم یہاں نہیں آؤ گے، گندگی نہیں پھیلاؤ گے، جو نحوست اور گندگی تمہاری وجہ سے مری میں پھیلتی ہے وہ نہیں پھیلے گی۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، 80-90% مری کا ایسے لوگ ہیں کہ جو باہر دوسرے شہروں میں جا کے، دوسرے ملکوں میں جا کر روزی روٹی کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کا اس تمہارے سیاحتی مقام کی وجہ سے روزی روٹی کا انتظام نہیں ہوتا، جو تم اتنے بڑھ چڑھ کر یہ کمپین چلا رہے ہو، چلاتے رہو۔ مجھے تو افسوس اتنا ہوتا ہے کہ اس کمپین کو چلانے والے وہ لوگ بھی ہیں، ایسے ایکٹر بھی ہیں، ایسے ڈانسر بھی ہیں جو اپنے آپ کو لبادہ تو نعت خوانوں والا پہناتے ہیں، اور جب سٹیج پہ چڑھتے ہیں تو ایسی ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور یہ بھی اسکرین شاٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ بھی اس کمپین کا حصہ ہے جی، مری جانے سے بائیکاٹ کیا جائے۔ خدا را کچھ عقل کو ہاتھ ماریں۔ یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ کی بات کرتا چلوں، وہ جو اے ایس آئی صاحب فوت ہوئے پوری فیملی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں، وہ مری میں لازمی بات ہے آ کے کمرہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کمرے کا رینٹ انہوں نے چیک نہیں کیا ہوگا، وہ ایک دن کے لیے گھومنے آئے، انہوں نے بچوں کو پھرانے کے لیے چھٹی تھی اس لیے آئے، تو ہرگز انہوں نے کمرہ بک کرنے کی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کمپین چل رہی ہے مسلسل سے کہ صرف کمروں میں انہوں نے کرایہ بڑھا دیا جس کی وجہ سے لوگ اندر ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ رہ سکیں تو اس لیے وہ گاڑیوں میں رکے، ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ صرف روڈ بلاکج کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں، اور وہ صرف اور صرف اگر گناہ تھا، جرم تھا انتظامیہ اور ان سیاحوں کا اپنا، کہ جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ سیاحوں کا اس طرح کہ وہ رولز کو بالکل فالو نہیں کیا، روڈ کے جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، کہ 2 لائنیں، جب ایک لائن کی روڈ بنی ہوئی ہے تو 2 لائنیں بنا کے تم ایک ہی سائڈ سے جاؤ گے تو روڈ تو بلاک ہونا ہی ہے۔ اور پھر یہاں تک ہوا کہ جہاں پر پارکنگ کی جگہ نہیں وہاں پر گاڑیاں لگا کے یہ چلے گئے ہوٹلوں میں، جنہوں نے کمرے لیے ہوئے تھے وہاں جا کے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہ شرابیں پی رہے ہیں اور بڑے ٹک ٹاکس بن رہے ہیں اور یہ وہ ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو لوگ وہاں پر پھنسے ہیں پھر ان کی اموات تو ہونی ہی تھی۔ تو یہ لوگ جو باہر جا کر ابھی کمپین چلا رہے ہیں یہی قصوروار ہیں اصل میں۔ کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ اگر آپ کمپین چلانا چاہتے ہیں ہوٹل مالکان کے خلاف کہ جو کرایہ زائد وصول کرتے ہیں یا چیزیں مہنگی بیچتے ہیں، تو ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اس میں، لیکن ہرگز مری میں رہنے والے باسیوں کو اس کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔